حضرت خویلد اور ان کی زوجہ فاطمہ کے گھر اللہ نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ظہور کر دیا۔ آپ کے والد تجارت کیا کرتے تھے اور عرب میں اونچی حیثیت کے مالک تھے۔ عرب میں ہر شخص آپ کے خاندان کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ آپ کی رہائش مکے میں ہوا کرتی تھی۔ آپ پہلی وہ عورت تھی جس کو ملکۃ العرب کا لقب ملا۔ آپ نہایت ہی سخی، رحم دل اور غریبوں سے پیار کرنے والی تھی۔ یتیموں پہ مہربانی کرنا آپ کی فطرت میں شامل تھا۔ عام الفیل سے تقریباً 20 سال بعد فجار کی جنگ چھڑ گئی جس میں آپ کے بابا شہید ہو گئے اور ساری تجارت کی ذمہ داریاں آپ کے سر آ پڑی۔ جیسے کہ عرب میں عورت کا تجارت کرنا اس دور میں بڑا مشکل تھا، تو آپ اپنے رشتہ داروں کے توسط سے یہ کام انجام دیتی رہی۔ تھوڑا سا وقت گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدیق، طہارت اور امانت داری کے قصے پورے عرب میں پھیلتے رہے۔ اس بات کا علم جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ سے بڑھ کر امین اس سرزمین پہ کوئی نہیں۔ آپ آئیں اور تجارت کے معاملات سنبھالنے میں میری مدد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے رحمت سے بھرے ہوئے قدم لے کے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مدد کرنی چاہی تو اللہ کے کرم سے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو پہلے سے 10 گنا زیادہ فائدہ پہنچنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف ممالک کی طرف تجارت کا سامان لے کے جاتے اور امانت داری سے آ کے اس کا حساب دیتے۔ چنانچہ تجارت کے سفر کے تقریباً 2 ماہ 25 دن بعد آپ نے نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا تو اللہ کے محبوب اس پیغام کو لے کے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے 596 عیسوی میں حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح بی بی سیدہ خدیجہ سے کروایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے محبوب کو اللہ نے 606 عیسوی بمطابق 20 جمادی الثانی 18 دسمبر کو ایک بیٹی عطا کی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عورتوں کا سردار قرار دیا اور اللہ نے فاطمہ کے نام سے نواز دیا، یعنی دوزخ کی آگ سے بچانے والی۔ اس دور عرب میں یہ رواج تھا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی دائی کو دیا جاتا تھا تاکہ وہ دودھ پلائے، لیکن بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی فاطمہ زہرا سے اتنا پیار تھا کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی پیاری بیٹی کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا دودھ پلایا اور اپنے ساتھ رکھا۔ بی بی فاطمہ زہرا سارا دن اپنی ماں خدیجہ اور اپنے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے تو گھر میں بی بی فاطمہ زہرا سارا دن اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی۔ ہر 2 پل کے بعد اپنی والدہ سے پوچھتی رہتی تھی کہ میرے بابا محمد کب آئیں گے، میرے بابا محمد کب آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار کا عالم یہ تھا کہ بی بی فاطمہ زہرا جب بھی آتی تو آپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ بی بی خدیجہ پوچھتی کہ اے اللہ کے محبوب، یہ تو آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کے احترام کے لیے کیوں اٹھتے ہیں؟ تو آپ فرماتے یہ فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں بلکہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے، اور اس کی نسل سے اللہ میرے دین کو فراوانی بخشے گا، میری نسل کو قائم رکھے گا۔ بی بی خدیجہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا لے کے غار حرا کی طرف جاتی تھی تو بی بی فاطمہ زہرا بھی کہتی تھی ماں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی اور اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کروں گی۔ تو بی بی خدیجہ کہتی تھی کہ اے فاطمہ تم بہت چھوٹی ہو، یہ پہاڑ بہت اونچا۔ بس آپ کی عمر مبارک 5 سال تک پہنچی تو اللہ نے اپنے محبوب پہ پہلی وحی کو نازل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو وحی جب نازل ہوتی آپ گھر آ کے تذکرہ کرتے اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے وہ الفاظ جو اللہ سے ان کو ملے تھے وہ یاد کر کے اس وقت کے جو بچے تھے ان کو فخر سے سناتی رہتی تھی۔ بس جب اللہ کا حکم ہوا کہ اے میرے محبوب بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور تو محمد اس کا رسول ہے، بس
یہ اعلان حق سننا تھا، عرب کے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے، سوائے کچھ کے آپ کے خاندان کی توہین کرنے لگے، آپ کو پتھر مارنے لگے، جیسے کہ آپ کی زوجہ ملکۃ العرب تھی، عرب کی سب سے امیر عورت۔ سینکڑوں لوگ آپ کے مقروض تھے جو آپ سے قرضہ لے کے تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ کہا کہ جو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے گا، میں اپنا قرضہ معاف کر دوں گی۔ تاریخ میں لکھا کافی لوگوں نے اس لیے اسلام قبول کیا تاکہ ان کا قرضہ معاف ہو سکے، یہاں تک کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی پوری دولت ختم ہو گئی، لیکن عرب کی دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ رکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر جاتے تو عرب کے لوگ آپ کو پتھر مارتے، تو حضرت ابو طالب نے حضرت امام علی پہ یہ فرض کر لیا کہ جہاں جہاں محمد جائے تم اس کے ساتھ جاؤ، جو محمد کی توہین کرے تم اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دو، کیونکہ جو اللہ کے رسول کا دشمن وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو بچپن سے ہی امام علی رسول اللہ کے محافظ بن کے زمین پہ چلنے لگے، اور یوں بغض علی کا آغاز ہو چکا۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم محمد کو ختم کر دیتے، اگر علی کا بابا ابو طالب نہ ہوتا تو ہم محمد کو ختم کر دیتے۔ جب بھی رات ہوتی تو حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا رسول اللہ کو مختلف جگہوں پہ سلایا کرتے، کبھی ان کے حجرے میں اپنے بیٹے علی، کبھی اپنے بیٹے طالب، کبھی اپنے بیٹے عقیل، کبھی اپنے بیٹے جعفر کو سلایا کرتے تاکہ مر جائیں تو میرے بیٹے مر جائیں لیکن اللہ کے رسول پہ خروچ بھی نہ آئے۔ بس بی بی فاطمہ زہرا اپنے بابا کے لیے زمانے کا بغض دیکھتی رہی، اور وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ اس وقت عرب کے جو امیر اشخاص تھے انہوں نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا کہ کوئی بھی ابو طالب اور ان کے خاندان جو محمد کا ساتھ دیتے ہیں ان سے نہ کوئی رشتہ رکھے گا، نہ کوئی رشتہ کرے گا، نہ کوئی کھانے کو دے گا، نہ کوئی کھانے کا پوچھے گا۔ بس سارا عرب دشمن ہو گیا۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے تھوڑے سے خاندان جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی ابن ابی طالب، بی بی خدیجہ، بی بی فاطمہ، آپ کے فرزند، ان تمام کو لے کر شیب ابی طالب میں آ گئے۔ شیب کہتے ہیں پہاڑی کے گھیرے کو، یعنی ایسی جگہ پہ آ گئے جس جگہ 3 طرف سے پہاڑی تھی اور 1 طرف سے رستہ، تاکہ اگر کوئی محمد پہ حملہ کرے تو سب سے پہلے ابو طالب کا خاندان اپنی جان محمد کے قدموں پہ قربان کر دے۔ وہ دور آپ کے خاندان کے لیے بڑا محال و سخت تھا۔ جو تھوڑا بہت مال بھیڑے حضرت ابو طالب رکھتے تھے یا بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس تھی، وہ سب 1 سال میں ختم ہو گئی۔ بس بچے بھوک سے رونے لگے، کبھی گھاس کھاتے ہیں، کبھی درخت کے پتے، بھی کہیں سے تھوڑا سا اناج مل جاتا تھا تو تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ وہ معصوم بچے، وہ بی بی فاطمہ زہرا، وہ امام علی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملکۃ العرب بی بی خدیجہ الکبریٰ فاقے کھاتے رہے، لیکن پھر بھی اللہ کے ذکر کو، اللہ کے پیغام کو بلند رکھا۔ 3 سال شیب ابی طالب میں گزار دیے۔ تاریخ نے لکھا ہر رات بھوک سے بچوں کے رونے کی آواز سے فضا گونج جاتی تھی، لیکن کوئی بھی ابو طالب کے خاندان، اللہ کے محبوب کے خاندان کو کچھ نہیں دیتا تھا۔ جب بھوک سے بڑوں کا حوصلہ پست ہوتا تھا تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے چھوٹے چھوٹے قدم لیے سب کے پاس جاتی تھی اور کہتی تھی میں تو سب سے چھوٹی ہوں، میں اللہ کے دین کے لیے بھوکی رہ کر خوش ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس بھوک کا اجر اللہ اپنی رحمت سے دے گا۔ اس چھوٹی بچی فاطمہ کا جب یہ ایمان دیکھتے تھے تو سب کا ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔ ایک دن مطا بن عبی نے کہا کہ اے محمد، تم اپنے آپ کو اللہ کے رسول کہتے ہو، کوئی ایسی چیز بتاؤ اگر وہ سچ ہوئی تو ہم یہ ساری سختیاں تم سے ہٹا دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جو معاہدہ لکھا تھا جاؤ اس کو دیکھو، اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، صرف اللہ کا جو نام لکھا ہے وہ باقی ہے۔ تو حضرت ابو طالب اور تمام قبائل کے سردار جب اس صندوق کو کھول کے دیکھتے ہیں تو واقعی اس تحریر کو دیمک نے کھا لیا تھا اور اللہ کا نام باقی تھا۔ اس میں سے 5 اسی وقت ایمان لے کے آئے کہ واقعی یہ اللہ کا رسول ہے، لیکن ابو جہل اور ابو لہب نے کہا نہیں یہ جادو ہے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ جو سختی آیت تھی وہ ختم کی گئی اور آپ پھر سے اپنے خاندان کو لے کے
लोगों के साथ रहने लगी। बस शेब अबी तालिब के खत्म होने के 6 माह बाद हजरत अबू तालिब दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गए। अभी बीबी फातिमा जहरा भूख प्यास वो अपने बाबा के लिए लोगों के ताने सुन ही रही थी कि हजरत अबू तालिब की रहलत के 3 दिन बाद बीबी फातिमा की माँ और अल्लाह के महबूब की ज़ौजा बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा भी मुसलसल भूख बर्दाश्त न करने की वजह से दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गई। अल्लाह के महबूब ने उस साल को दुख का साल करार दिया, दुख का साल करार दिया, दुख का साल करार दिया।